المسال نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ یہ معلومات غزہ کی سول ڈیفنس وزارت صحت اور عینی شاہدین سے لی گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ فوری طور پر ایک آزاد انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو کمیشن تشکیل دے۔ غزہ میں موجود بموں کے پرزوں کی جانچ کرنی چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں پر بین الاقوامی قانون کی روشنی میں فرض ہے کہ وہ اس تحقیقات میں، اس انویسٹیگیشن میں مکمل تعاون کریں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ کچھ عرصہ پہلے الجزیرہ کی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں غزہ میں تھرمو بارک بموں کے استعمال کا انکشاف کیا گیا تھا۔ مغربی میڈیا نے ابھی تک اس خبر کے بارے میں کوئی اپنا جائزہ یا اس پر فالو اپ نہیں دیا ہے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس خبر کو کور نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیل نے البتہ ان الزامات کی اور اس الجزیرہ کی رپورٹ کی تردید کی تھی، تو ہم اسی پر یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو الجزیرہ عربی نیٹ ورک نے 10 فروری 2026 کو ایک زبردست انویسٹیگیٹو رپورٹ جاری کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی فوج نے امریکہ کی فراہم کردہ تھرمو بارک اور تھرمل بم غزہ میں استعمال کیے ہیں۔ یہ وہ بم ہیں جو 3500 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پیدا کرتے ہیں اور اس کی زد میں آنے والے انسان کے جسم کے جو سیال ابل جاتے ہیں، ٹیشوز بھاپ بن کر راکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کوئی باقیات بچتی ہی نہیں۔ الجزیرہ کی اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے سول ڈیفنس ٹیموں نے 2842 فلسطینیوں کو اسی طرح ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی دستاویزات جمع کی ہیں، یعنی اس کے شواہد جمع کیے ہیں۔ سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اندازہ نہیں بلکہ میدان میں موجود ٹیموں کی عملی شماری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موجود افراد کی تعداد بتائی جاتی ہے اور ان میں سے کچھ کی لاشیں نہیں ملتی ہیں تو صرف خون کے چھینٹے یا جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں، جنہیں آپ سمجھے کہ آبی ذرات بننے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ الجزیرہ کی تحقیقی ٹیم نے ان بموں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ان کا نام انہوں نے بتایا کہ MK84 ہیمر، جو کہ 900 کلو گرام کا امریکی بم ہے جو خاص کیمیکل سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ایک BLU-109 بنکر بسٹر ہے جو ستمبر 2024 میں المواسی نامی علاقے پر استعمال ہوا، جسے اسرائیل خود محفوظ زون قرار دے چکا تھا، یعنی سیف زون قرار دے چکا تھا۔ وہاں پہ پھر بھی اس نے فلسطینیوں پر یہ بم گرایا۔ اس حملے میں 22 افراد جو تھے وہ سمجھے ذرات میں ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اور GBU-39 جو کہ پریسیشن گائیڈڈ بم ہے اور التابعین اسکول پر استعمال ہوا، یعنی اسکول کی عمارت اس سے تباہ کی گئی تھی۔ تو روسی ایک ملٹری ایکسپرٹ ہیں واسیلی فاتیگاروف، انہوں نے رپورٹ میں وضاحت دی کہ تھرمو بارک بم عام بارود سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ایندھن کی دھند پھیلا کر آگ کا ایک بڑا گولا اور ویکیوم پیدا کرتے ہیں۔ ایلومینیم، میگنیشیم اور ٹائٹینیم جیسی دھاتوں کے پاؤڈر ملانے سے درجہ حرارت 2500 سے 3500 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل منیر البرش نے یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وضاحت دی کہ انسانی جسم 80% پانی پر مشتمل ہے۔ پانی کا ابلنے کا نقطہ جو درجہ حرارت ہے وہ 100 ڈگری سیلسیس ہے۔ جب یہ بم 3000 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت پیدا کرتے ہیں تو اس شدید درجہ حرارت اور دباؤ سے جسم کے سیال یعنی جو بھی مائع ہوتی ہے وہ فوراً ابل جاتے ہیں اور ٹیشوز جو ہیں وہ بھاپ بن کر راکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیمیائی طور پر ایک ناگزیر عمل ہوتا ہے اور یہ بہت خطرناک بم ہے۔ قانونی ماہرین نے بتایا کہ ایسے ہتھیاروں کا شہری آبادی میں استعمال جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر کی وکیل ڈیانا بٹو کا کہنا ہے کہ یہ صرف اسرائیل کی نسل کشی نہیں بلکہ یہ عالمی نسل کشی ہے، پوری دنیا اس میں شامل ہے۔ امریکہ اور یورپ سے اسلحے کی مسلسل فراہمی ثابت کرتی ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ انٹرنیشنل لاء کے ایک پروفیسر ہیں طارق شندب، وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں نے نومبر 2024 میں نتن یاہو کے وارنٹ جاری کیے مگر قتل عام رکا نہیں۔ اس کے بعد بھی
امریکہ کے ویٹو نے اسرائیل کو استثنا دے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ جب کچھ لوگوں نے اور خاص طور پہ اسرائیل کی حکومت نے اس رپورٹ کی تردید کی ہے تو الجزیرہ کی ساکھ پر بھی سوالات اٹھے ہیں، یعنی الجزیرہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ اس نے ایسی انویسٹیگیٹو رپورٹ کیوں شائع کی ہے۔ لیکن یہ رپورٹ جس ادارے نے جاری کی ہے اس کی ساکھ پر خود عرب دنیا میں شدید سوالات اٹھ چکے ہیں۔ الجزیرہ کو صرف اسرائیل نے ہی نہیں بلکہ فلسطینی اتھارٹی، مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور اردن سمیت متعدد عرب حکومتوں نے مختلف اوقات میں پابندی کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی جرنلسٹ سینڈیکیٹ، جو فلسطینی صحافیوں کی ایک سرکاری تنظیم ہے، اس نے الجزیرہ کے خلاف باقاعدہ تحقیقات کی ہیں۔ ان کے مطابق الجزائر نے نفرت انگیز مواد اور جان بوجھ کر غلط خبریں پھیلائی ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی تصاویر کو حقیقت کا روپ دے کر پیش کیا ہے۔ یہ الزامات اسرائیل نے نہیں بلکہ خود فلسطینی صحافیوں کی اپنی تنظیم نے لگائے ہیں۔ فلسطینی صحافی ایمن خالد کا کہنا ہے کہ الجزیرہ حماس کے ظلم اور جبر کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ فلسطینی دانشور احمد فواد الخطیب، جو اٹلانٹک کونسل سے وابستہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ الجزیرہ اور حماس ایک ہی ہیں اور وہاں کے صحافی حماس کے اجرتی سپاہی ہیں۔ اب یہ ظاہر اٹلانٹک میں اگر کام کریں جو کہ ایک امریکی تھنک ٹینک ہے تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا۔ بی بی سی کے 2 مختلف ورژن میں فرق بھی الجزیرہ کی کوریج پر سوال اٹھاتا ہے۔ بی بی سی انگریزی نے تصدیق کی کہ الجزیرہ کے صحافی انس الشریف، جو اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے، پہلے حماس کی میڈیا ٹیم کا حصہ تھے، جبکہ اس سے ظاہر کچھ نہیں ہوتا، نہ ثابت ہوتا، لیکن بی بی سی نے خبر دی تھی۔ یعنی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بہت سے صحافی جو الجزیرہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے حماس کے لیے کام کرتے تھے۔ بی بی سی عربی نے یہ حقیقت اپنی خبر میں شامل نہیں کی اور صرف اتنا کہا کہ یہ اسرائیلی الزام ہے جسے الجزیرہ مسترد کرتا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں بھی جنوری 2025 میں ایک باقاعدہ سوال اٹھایا گیا جس میں ثابت کیا گیا کہ الجزیرہ عربی اور انگریزی میں خبروں کا انداز اور مواد بالکل مختلف ہے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں کہ صحافی کی، اس جرنلسٹ کی جو اس انویسٹیگیٹو رپورٹ کے پیچھے جن کا دماغ کام کر رہا ہے، جنہوں نے ساری محنت کی ہے، تامر المسحال۔ یہ کوئی معمولی جرنلسٹ نہیں ہے، یہ وہ جرنلسٹ ہیں جن کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 25 سالہ پیشہ ورانہ تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی ورلڈ سروس سے انٹرنشپ کی تھی اور وہیں سے آغاز کیا صحافت کا۔ پھر بی بی سی عربی کے غزہ دفتر میں خبر نگاری کی۔ 2008 سے وہ الجزیرہ سے وابستہ ہیں اور 2016 سے دوحہ میں الجزیرہ کے انویسٹیگیٹو پروگرام مما وراء الحدث، یعنی خبر سے آگے، اس پروگرام کی میزبانی کر رہے ہیں۔ المسحال نے برطانیہ کی یونیورسٹی ویسٹ منسٹر سے بین الاقوامی صحافت میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ 2014 میں انہیں بہترین عربی نامہ نگار کا ایوارڈ دیا گیا۔ فی الحال وہ غزہ میں الجزیرہ کے تمام نامہ نگاروں کی نگرانی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ان کی پرانی تحقیقاتی رپورٹس، جو انویسٹیگیٹو رپورٹس ہیں، دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ محض الزام تراشی نہیں کرتے بلکہ ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ 2018 میں انہوں نے وما خفی اعظم، یعنی اور جو چھپا ہے، یعنی جو خفیہ رکھا گیا ہے وہ زیادہ بڑا ہے، اس عنوان سے ایک دستاویزی فلم ریلیز کی جس نے 1996 میں قطر میں ناکام بغاوت کی تفصیلات بے نقاب کی تھیں۔ ستمبر 2023 میں انہوں نے میٹا کمپنی یعنی فیس بک کی پالیسیوں پر ایک زبردست انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کی تھی۔ انہوں نے خود تجربہ کیا، وہ 2 پیجز بنائے انہوں نے، ایک عربی میں ایک فلسطینی تکلیف اور دوسرا عبرانی میں آباء و اجداد کی سرزمین۔ دونوں پر انہوں نے وہی خبریں اور تصاویر پوسٹ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عربی پیج سے مواد فوراً ہٹا دیا گیا جبکہ عبرانی پیج پر وہی مواد موجود رہا۔ اس پروگرام میں انہوں نے اسرائیل کی سائبر سیکیورٹی ایجنسی کے سابق سربراہ ایرک باربنگ کا انٹرویو بھی شامل کیا، جنہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی تنظیم فلسطینی مواد کو ٹریک کرتی ہے اور فیس بک کو اسے ہٹانے کے لیے کہتی ہے، اور فیس بک عموماً ان کی بات مان لیتا ہے۔ یہ پروگرام نشر ہونے کے 24 گھنٹے بعد ہی فیس بک نے المسحال کا ذاتی اکاؤنٹ، جسے 2006 میں بنایا گیا تھا اور جس کے 7 لاکھ فالوورز تھے، بغیر کسی اطلاع کے بند کر دیا۔ تو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اور فلسطینی جرنلسٹ سنڈیکیٹ دونوں نے اس کارروائی کی مذمت کی تھی۔
فلسطینی جرنلسٹ سنڈیکیٹ کے صدر ناصر ابو بکر نے کہا کہ فیس بک اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر فلسطینی جرنلسٹ کے کام کو محدود کر رہا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ المسال کی تحقیقات کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ خود فیس بک جیسی عالمی کمپنی ان سے خوفزدہ ہو کر اکاؤنٹ بند کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تھرمو بارک بموں والی یہ رپورٹ کن ذرائع پر مبنی ہے؟ المسحال کی ٹیم نے غزہ میں موجود فلسطینی سول ڈیفنس کی ٹیموں سے ڈیٹا اکٹھا کیا۔ سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے خود بتایا کہ یہ تعداد محض اندازہ نہیں بلکہ میدان میں موجود ٹیموں کی عملی ایک ڈاکیومنٹڈ جو انفارمیشن اس پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منیر البرش کے بیانات شامل ہیں، جنہوں نے طبی نقطہ نظر سے وضاحت دی، اور روسی جو ملٹری ایکسپرٹ ہیں واسیلی فاتیگاروف، انہوں نے ٹیکنیکل انفارمیشن فراہم کی۔ تو قانونی ماہرین میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی قطر کی وکیل ڈیانا بٹو اور ایک بین الاقوامی قانون کے پروفیسر طارق شندب شامل تھے۔ تو ان کی مدد سے المسحال نے یہ رپورٹ تیار کی۔ تو رپورٹ میں متاثرہ خاندانوں کے بیانات بھی شامل ہیں۔ یاسمین مہمانی نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سعد کو ڈھونڈتی پھر رہی مگر اس کی کوئی لاش ہی نہ ملی، صرف مسجد میں گوشت اور خون کے چھینٹے ملی۔ رفیق بدران نے بتایا کہ ان کے 4 بچے اسی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے اور ان کے پاس دفنانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ جب کوئی بھی ذمہ دار ادارہ نہ تصدیق کر رہا ہے نہ تردید کر رہا ہے، جبکہ تھرمو بارک بم کے استعمال کا دعویٰ موجود ہے، تو پھر اقوام متحدہ ہی ایک قدرے کریڈیبلٹی والا ادارہ رہ جاتا ہے جسے آزاد انویسٹیگیشنز کرنا چاہیے۔ تامر المسحال ایک تجربہ کار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جن کی پرانی رپورٹس ان کی محنت، گہرائی اور پیشہ ورانہ معیار کو ثابت کرتی ہیں۔ ان کی میٹا کمپنی پر تحقیق کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی، تو ایسے جرنلسٹ کی رپورٹ کو محض اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے مغربی اداروں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ بی بی سی، نیو یارک ٹائمز اور دیگر مغربی ادارے بھی غزہ میں موجود نہیں ہیں، ان کے لوگ ہی نہیں ہیں وہاں پہ، انہیں بھی مقامی ذرائع پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور جب بات فلسطینی عوام کی تکلیف کی ہو تو فلسطینی جرنلسٹ اور فلسطینی اداروں کی رپورٹنگ پر شک کرنا خود ایک قسم کا تعصب ہے۔ المسحال نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ یہ معلومات غزہ کی سول ڈیفنس، وزارت صحت اور عینی شاہدین سے لی گئی ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی ماہرین کے بیانات بھی شامل کیے ہیں۔ یہ صحافت کے تمام اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ فوری طور پر ایک آزاد انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو کمیشن تشکیل دے۔ اس کمیشن کے سامنے اسلحے کے ماہرین، فرانزک سائنسدان اور بین الاقوامی قانون کے ماہرین جو ہوں وہ سب شامل ہوں۔ انہیں غزہ میں موجود بموں کے پرزوں کی جانچ کرنی چاہیے، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، متاثرہ مقامات کا معائنہ کرنا چاہیے اور عینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کرنے چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں پر بین الاقوامی قانون کی روشنی میں فرض ہے کہ وہ اس تحقیقات میں، اس انویسٹیگیشن میں مکمل تعاون کریں۔ اگر وہ تعاون نہیں کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی انویسٹیگیٹو ٹیم کو غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر تامر المسحال کی اس تحقیقاتی رپورٹ کو ہی سچ ماننا پڑے گا، کیونکہ جب بین الاقوامی ادارے خاموش ہوں، جب عالمی طاقتیں اپنی آنکھیں بند کر یہ رکھیں اور جب متاثرہ عوام کی آواز دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے تو جرنلسٹ کا قلم ہی آخری ہتھیار رہ جاتا ہے۔ اور تامر المسحال نے اپنی قلم سے وہ کیا ہے جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے مگر وہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔